القرضاوی لکھتے ہیں کہ علماء نے کہا کہ بخاری پڑھنا چاہیے ہر جہاز میں، تو ماڈرن ٹائپ کے لوگوں نے مذاق بھی اڑایا، کہا کہ جہاز بخار سے یعنی بھاپ سے چلتے ہیں، بخاری سے نہیں چلتے ہیں۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ابھی 1999 میں ان کا انتقال ہوا، 6 سال پہلے، بہت بڑے ایک عالم دین گزرے ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی آج سے تقریباً 30 سال پہلے، مسلم ممالک میں اسلامیت اور مغربیت کی کشمکش۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ترکی میں بالکل آنکھیں بند کر کے سرپٹ مغرب کے راستے پہ لوگ دوڑنے لگے، اور علماء کی جو کمزوریاں تھیں، علماء کی جو اسلام کی تنگ تشریح تھی، سنت کی جو محدود تشریح تھی، اس سے بھی یہ لوگ مغرب کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ مثال پیش کرتے ہیں مولانا علی میاں کہ افغانستان بہت پسماندہ تھا۔ افغانستان میں جب پہلے فٹ بال کا کھیل آیا، یعنی آج سے تقریباً 100 سال پہلے، علماء نے کہا کہ یہ بدماش لوگ، یہ جو ہے انگریزوں نے اس کھیل کو اس لیے ایجاد کیا ہے کہ یہ فٹ بال جو ہے حضرت حسین کا سر ہے، اور جسے لاتیں جو مار رہے ہیں وہ حضرت حسین کو لاتیں مار رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ کیسی بےہودہ بات، کیسی تنگ نظری کی بات۔ مولانا علی میاں لکھتے ہیں کہ جب ہمارے علماء کرام اتنے تنگ نظر ہو جائیں، اور وہ فٹ بال کے کھیل کو جو ایک اچھا ورزشی کھیل ہے، نوجوانوں کی ایکسٹرا انرجی کے لیے آؤٹ لیٹ ملتا ہے، اس کے ذریعے سے ان کے اندر ٹیم اسپرٹ پیدا ہوتی ہے، اچھا کھیل ہے، ورزشی کھیل ہے، اس کے بارے میں اگر علماء کہیں کہ حضرت حسین کا سر ہے، اس کو لات ماری جا رہی ہے، ظاہر ہے کہ کون بیچارہ مسلمان، کون اپنے ایمان کا سودا کر کے وہ کھیل کھیلے گا؟ تو نتیجہ ہوا کہ بیکار قسم کے، غلط قسم کے کھیل تو وہاں رائج رہے، لیکن فٹ بال وہاں پر رائج نہیں ہو سکا۔ تو اس طریقے سے یہ تنگ نظری بہت بری بلا ہے۔ اسی طریقے سے ہماری ایک بہت بڑی کمزوری یہ بھی تھی کہ ہم آپس میں لڑنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور آپس کے تفرقے کا شکار نہ ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ اللہ کا شکر ہے اب مسلمان کافی سنبھل گئے ہیں، آمین زور سے بولیں یا آہستہ بولیں، اس پہ جھگڑے، مسجدیں دھوئی جا رہی ہیں، ہاتھ یہاں باندھیں یہاں باندھیں، اس پہ جھگڑے، چھوٹی چھوٹی باتیں، یا پائجامہ اتنا اونچا ہے یا اتنا نیچا ہے، داڑھی اتنی لمبی ہو یا اتنی لمبی ہو، کہ یہی دین کی بنیادی باتیں ہیں۔ اس طرح کی چیزوں نے، اور معاف کیجیے گا، اس میں وہ ایک جز رسی یا بال کی کھال نکالنے کے جذبے سے زیادہ خود غرضی تھی۔ ہمارے بڑے بڑے مدرسے 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے، ہمارے علماء 2 گروہوں میں بٹ کے لڑنے لگے، ایک ہی مسلک کے علماء 2 حصوں میں بٹ گئے اور ایک دوسرے کی داڑیاں نوچنے لگے۔ تو یہ تنگ نظری تھی، اور یہ تنگ نظری کیوں آئی؟ ہم نے قرآن و حدیث کی اسپرٹ کو چھوڑ دیا۔ قرآن ہمیں اس دنیا کو مسخر کرنے کی تعلیم دینے کے لیے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ تم خلیفہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری اپنی قوتیں ہم کو عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو انسانوں کو بنانے، بچے پیدا کرنے کی قوت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہم کو۔ اللہ نے سماعت اور بصارت کی ہم کو قوتیں عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کائنات کو دیکھو، کائنات سے فائدہ اٹھاؤ، کائنات کو مسخر کرو، کائنات کو استعمال کرو۔ اللہ نے کہا کہ زمین کو استعمال کرو۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا کہ تدبر کرو، تفکر کرو۔ تو ان سب چیزوں کو یورپ نے اپنا لیا، اور یورپ کے علماء بھی جو تھے، عیسائی علماء، وہ بھی چونکہ تنگ نظری کا شکار تھے، اس لیے وہاں بھی اس طرح کی چیزیں ہوئی۔ وہاں بھی انہوں نے کہا کہ بھائی چھوڑو اس چرچ کو، چھوڑو بائبل کو، ہے نا، خدا کا انکار کر دیا انہوں نے۔ 17ویں 18ویں صدی میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سے سائنسدانوں نے کہا کہ خدا کچھ نہیں ہوتا ہے، سب یہ جو چرچ کے سربراہ ہیں، پوپس ہیں، بشپس ہیں، ان کا یہ گھڑاک ہے، کچھ نہیں ہے۔ ویسے اب اللہ کا شکر ہے کہ پھر خدا کی طرف مغرب کے لوگ رجوع کر چکے ہیں، سائنسدان بھی اب خدا کے وجود کو مانتے ہیں۔ چنانچہ آئنسٹائن کا نام آپ نے سنا ہے، جس نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی 1939 میں دنیا کے سامنے پیش کی تھی، اور ایٹمک پاور کو دریافت کرنے، ایٹم بم بنانے کا سہرا بھی جس کے سر پہ بنتا ہے، جو بہت بڑا ایک سائنٹیفک مائنڈ تھا، وہ کہتا ہے کہ ریلیجن وداؤٹ سائنس از بلائنڈ، اور سائنس وداؤٹ ریلیجن از لیم۔ تو اس طریقے سے اس نے سائنس کی اہمیت کو بھی تسلیم کیا، ایک مذہبی آدمی تھا وہ، اور مذہب کی اہمیت کو بھی اس نے تسلیم کیا۔ تو اس طریقے سے یہ ہمارے زوال کی ایک بہت بڑی وجہ تھی، اور مغرب جو ہے آگے بڑھتا رہا۔ آج ہم صرف صارفین یعنی کنزیومرز ہیں، جتنے انوینٹرز ہیں سب کے سب مغرب کے لوگ۔ سوئی تک ہم نے ایجاد نہیں کی، انہوں نے ہر چیز ایجاد کی۔ انہوں نے کیمرہ ایجاد کیا، انہوں نے ویڈیو ایجاد کیا، انہوں نے الیکٹریسٹی کو دریافت کیا، انہوں نے ریلیں چلائیں، انہوں نے ہوائی جہازوں کو بنایا، انہوں نے راکٹس بنائے، انہوں نے سیٹلائٹس بنائے، وہ خلاؤں کی تسخیر کر رہے ہیں،
مختلف ستاروں سیاروں تک پہنچ رہے ہیں، لیکن ہم صرف ان کے کنزیومرز بن کر رہ گئے ہیں، ان کو آئل سپلائی کرنے والے بن کر رہ گئے ہیں۔ تحقیق کا اور جستجو کا جذبہ ابھی تک ہمارے اندر پیدا نہیں ہوا ہے۔ پھر جب ساری چیزیں ان کے قبضے میں چلی گئیں تو پھر ہمارے پاس ایک اور خرابی پیدا ہوئی، ہم مغربی نظریات کے غلام بن گئے۔ اسلام کی بڑی محدود تشریح کی گئی۔ اسلام جو ہے پائجاموں کا، لوٹوں کا، چٹائیوں کا، اور کیا گر جائے تو کون سا جانور گرے تو کتنے لوٹے پانی کنویں سے نکالا جائے، اسی کا مذہب بنا کے رکھ دیا ہم نے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مسلم نوجوان اسلام سے بغاوت کرنے لگے۔ ترکی میں مصطفیٰ کمال پاشا جیسا شخص پیدا ہوا تو یہ افسوسناک صورتحال پیدا ہوئی، اور اب صورتحال یہ ہے کہ مسلم ممالک 190 یا 192 ممالک اس وقت یونائٹڈ نیشنز اقوام متحدہ کے ممبرس ہیں، لیکن اس میں 57 مسلم ممالک ہیں، لیکن ان کے اندر کوئی اتحاد نہیں۔ OIC ہے، آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس، اس کی کانفرنسیں ہوتی رہتی ہیں۔ ابھی مکے میں کانفرنس ہوئی، اس سے پہلے رباط میں ہوئی تھی، کئی جگہوں پہ ہوئی، لیکن وہ بھی کوئی خاص اثرٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ تو ہماری حالت بہت زیادہ خراب۔ تو اب ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ صرف اپنی عظمت گزشتہ کو یاد کرنے یا مرثیہ پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے اندر ایمان اور یقین کی کیفیت پیدا ہونی چاہیے۔ اس کے لیے قرآن و حدیث کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، پورے طور سے ان کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اقبال نے کہا تھا، یقین پیدا کرے غافل، یقین ہی اصل ایمان ہے۔ خدا پہ سچا یقین، خدا کے وعدوں پہ یقین، خدا کی کتاب پہ یقین، اللہ کے رسول کے جو وعدے ہیں اس پہ یقین، آپ کی اس بات پہ یقین کہ قیامت سے پہلے پھر ایک ایسا دور آئے گا جب کہ اسلام ہر پختہ بلڈنگ میں، ہر جھونپڑی میں، یہاں تک کہ ہر خیمے میں داخل ہو جائے گا۔ وہ دور آ رہا ہے، مغرب اسلام کی طرف متوجہ ہو رہا ہے۔ اسلام کو ایکویٹ کیا جا رہا ہے ٹیررزم کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اسلام ٹیررزم کی حمایت نہیں کرتا ہے، اسلام امن چاہتا ہے، اسلام شرافت چاہتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بے عملی، اقبال نے ہی کہا تھا، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اللهم صل على محمد اللهم بارك على محمد اللهم صل على محمد اللهم بارك على محمد اللہ تعالیٰ کہتا ہے، لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے کی بات ہم کو اسلام نے نہیں سکھائی۔ عمل کرنے، جدوجہد کرنے، مقابلہ کرنے، ظالم کا ہاتھ پکڑنے، مظلوم کی حمایت کرنے کی بات اللہ کے رسول نے ہم کو سکھائی۔ پھر ایک اور بات یہ ہے کہ ہمارے اندر صلاحیتیں بہت کم، ایک لفظ ہے صلاحیتوں کا فقدان، بے صلاحیتی یا میڈیوکریٹی۔ جب تک آپ فرسٹ کلاس تعلیم نہیں حاصل کریں گے، فرسٹ کلاس سائنٹیفک نالج آپ کی نہیں ہوگی، جب تک آپ تحقیق کے میدان میں، ریسرچ کے میدان میں آ کر چیزیں ایجاد کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے، تب تک آپ دوسروں کے دست نگر اور ان کے تحت ہی رہیں گے۔ لہٰذا ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بچوں کو، ہماری عورتوں کو، ہمارے مردوں کو، سب کو پڑھنا، آگے بڑھنا، سائنس کے میدان میں آگے بڑھنا ہوگا۔ ایک اور چیز جو ہمیں بہت متاثر کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ مسلم ممالک میں جمہوریت نہیں ہے، یعنی کہ ڈیموکریسی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہم کو سکھایا، خلفائے راشدین نے جو طریقہ اپنایا، وہ جمہوریت کا طریقہ، یعنی عوام کو موقع دیا جائے۔ ویسے جو اسلامی جمہوریت ہوتی ہے اس میں ایک فرق ہوتا ہے آج کی جمہوریت کے مقابلے میں۔ آج کی جمہوریت میں جو چاہے کیجیے، آج شراب کو حلال کیجیے، کل حرام کر دیجیے، آج بدکاری کو حلال کر دیجیے، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اسلام میں اللہ کے رسول کے دیے ہوئے کچھ اصول ہیں، اور ان اصولوں کے خلاف ہم کوئی کام نہیں کر سکتے۔ لیکن بادشاہت نہیں ہے، آج ہمارے ہاں بادشاہ ہے۔ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے، آج ہمارے یہاں ڈائریکٹ ڈکٹیٹرس ہیں۔ تو جمہوریت لانی پڑے گی ہم کو، سچی جمہوریت۔ اور اس